बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राणा खालिद कमर। आप देख रहे हैं ख़बर के पीछे सिर्फ सतलुज न्यूज़ पर। नाज़रीन, आज मैं जाती उम्रा के हवाले से जो एक बहुत बड़ा तनाज़ा जन्म ले चुका है उस पर मैं कुछ बात करना चाहूँगा, और मैं आपको इस हवाले से कुछ फैक्ट्स भी बताऊँगा, और उस इंतकाल के नंबर और इंतकाल की वजूहात, इंतकाल मंसूख करने की वजूहात, इस पे गुफ्तगू होगी। मेरे पास कुछ दस्तावेज़ात हैं, मेरे हाथ में, मैं वो अभी आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहली बात ये है कि इसको सरकारी तहवील में लेने की या इसको ज़ब्त करने की बुनियादी वजह क्या है, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। दूसरा ये है कि शहजाद अकबर, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और उसकी उन दोनों की इस हवाले से क्या मुलाकातें होती रहीं, क्या उनके दरमियान प्लानिंग होती रही, इस पे भी बात करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद फिर इस हवाले से भी गुफ्तगू होगी कि शहजाद अकबर जो है वो और उनका स्टाफ इस हवाले से क्या करते रहे, किसकी ड्यूटी लगाई गई कि वो महकमा माल और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साथ लाइजोन में रहे, उस हवाले से भी मैं आपको बताऊँगा। दूसरा ये है कि ये सिर्फ ये मुतनाज़ा जो मामला है ये सिर्फ शरीफ फैमिली तक महदूद है या इसके अलावा भी कुछ लोग हैं, तो उस पर भी मैं बताऊंगा कि बैरियर टाउन का क्या रोल है और उसमें उनके साथ क्या रवैया रखा गया है, उस हवाले से भी बात होगी। तो ये मेरे साथ में जो दस्तावेज़ात हैं इनको अगर मैं देखता हूँ तो उसमें काफ़ी लंबी चौड़ी जो है वो तफसीलात हैं। इसमें इस इंतकाल की मनसूखी के बाद जो है ना, अब ये बेसिकली ये 509 कनाल ज़मीन है जी, ये जो वहीदा बेगम के नाम इंतकाल हुई थी। और ये अभी मैं सुन रहा था सरकारी तर्जुमानों को भी, और शहजाद अकबर ने भी कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि जी ये 3 साल पहले जो है ना वो इंतकाल हुई है मियां नवाज शरीफ की वालदा शमीम बेगम के नाम, और उससे पहले ये सरकारी अराजी थी ये वहीदा बेगम से। इसमें जो मेरे पास दस्तावेज़ात हैं उसमें ये चीज़ जो है ना वो उनकी जो बात है उसको ये उस जो उन्होंने दावा किया है ये उसकी नफी करते हैं। इन दस्तावेज़ात में ये है कि ये 509 कनाल टोटल जो है ये अराजी है जो वहीदा बेगम के नाम ये इंतकाल है, और इसमें ये 8 जुलाई 1969 में ये जो है वहीदा बेगम के नाम ये ट्रांसफ़र हुई, और वहीदा बेगम से तकरीबन कोई 20-22 साल बाद ये अराज़ी ख़रीदी बेगम शमीम अख्तर ने, और उनके बाद जो है ना ये उनके वरसा जो है उनके तसर्रुफ़ में है। उसमें जाती उमरा का महल भी है और बाकी जो इर्द गिर्द जो है उनके बाग वगैरह और मुख्तलिफ़ चीज़ें वो भी उसमें शामिल हैं। और उसके अलावा इसमें जो अहम बात यह है कि शरीफ मेडिकल सिटी और जो उनका जो एजुकेशन का नेटवर्क है वो भी इसी सारे इंतकाल शुदा जो अराज़ी है उसका हिस्सा है। तो इसमें अब तक जो है ना ये जो मेरे पास मौजूद हैं ये टोटल दस्तावेज़ात में कि 181 कनाल अराज़ी का इंतकाल जो है ना वो मनसूख किया गया है। इस इंतकाल की मनसूखी के बाद अब उनके नाम 242 कनाल 12 मरले अराज़ी जो है वो शमीम बेगम के नाम बाकी है, मतलब भी है। 181 कनाल अराज़ी जो है वो बहक़ सरकार ज़ब्त कर ली गई है, जहाँ उनका नाम मलकियत के खाने में था वहाँ जो है ना जो है उस हुकूमत पंजाब का नाम जो है वो लिख दिया गया है। तो इस तरह ये है। इसमें दस्तावेज़ात के मुताबिक इंतकाल नंबरी 1424 खाता नंबरी 204 में से 175 कनाल 4 मरले, जबकि खाता नंबरी 5 कनाल 10 मरले अराज़ी जो है ना ये खाता नंबरी 5 कनाल 16 मरले अराज़ी ज़ब्त की गई है। और ये टोटल जो है ना ये कहानी है। तो सोचने की बात ये है कि ये क्या इनको ऐसी मुसीबत पड़ी थी हुकूमत को कि बैठे बैठे या जो है वो अपने गले में एक मुसीबत डाल ली
کہ جی وہ ہم بہت بڑا کام کرنے لگے ہیں، اور اس میں جناب یہ تو وہ ہیں قبضہ گروپ ہیں، قبضہ گروپ شو کرانے کے چکر میں یہ پورا پہلے ہی حکومت پریشان ہے، حکومت جو ہے وہ سروائیول کی جنگ لڑ رہی ہے۔ کیا سروائیول کی جنگ میں بھی اس طرح کی جنگ شروع کی جاتی ہے کہ اپنے مخالفین کے اوپر چڑھ دوڑا جائے؟ اور میری انفارمیشن کے مطابق یہ پہلے یہ رات کے ٹائم ان کا آپریشن کا پروگرام تھا، ابھی تین چار دن پہلے جب یہ اچانک یہ اگلے دن یہ اسٹے کے لیے گئی ہے پارٹی نواز شریف کی فیملی، تو اس سے پہلے اسی رات پچھلی رات جو ہے نا وہ ان کا پلان تھا حکومت پنجاب کا آپریشن کرنے کا، اور اس میں ایمرجنسی میں نون لیگ نے اور شریف فیملی کے ارد گرد جو لوگ ہیں انہوں نے اپنے ورکروں کو وہاں پہ بلایا ہے۔ اور اس سے بڑی بات جو ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ کچھ جو ورکر ہیں وہ گئے ہیں، لیکن جو باقی لوگ جو متاثرین میں آتے ہیں یہ وہ متاثرین نہیں ہیں جن کے نام انتقال شدہ نہیں، یہ وہ متاثرین ہیں جن کے بچے میڈیکل سٹی میں پڑھتے ہیں، جن کے بچے وہاں جو ایجوکیشن کے انسٹیٹیوٹ ہیں شریف فیملی کے بنائے ہوئے وہ اسی ارد گرد کے، وہ موضوع نانک کے اور یہ رائمنڈ کے ارد گرد کے جو جاتی عمرہ کے ارد گرد کے جو ہے نا بستیاں، ان کے لوگ ان کے بچے جو ہے نا وہ وہاں بہت اچھے لیول کی تعلیم جو ہے نا وہ وہاں سے لیتے ہیں اور فری آف کاسٹ لیتے ہیں۔ اسی طرح جو شریف میڈیکل سٹی ہے اس میں علاج کی سہولت بھی ان کو مل کے وہ بھی جو ہے نا وہ باہر نکلے تھے کہ اسی آپریشن ہو رہا ہے، اسی آپریشن کے خلاف۔ تو یہ صورتحال تھی۔ جب حکومتیں اس طرح کی پھنسی ہوتی ہے تو ان کو اس طرح کا ایڈونچر کرنا نہیں چاہیے، وہ ان کے بیک فائر کر جاتا ہے، اور شاید میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی شاید یہ بیک فائر کر دے اس لیے کہ وہ سٹے مل گیا ہے۔ تو لیکن اس حکومت کا جو ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہوئے اگر ہم اس پہ جائیں تو یہ کسی سٹے کو بھی نہیں مانتے۔ یہ کوکر برادران کے ساتھ بھی یہی تھا، انہوں نے بھی سٹے لیا ہوا تھا اور اس میں بھی انہوں نے عدالت کا سٹے نہیں مانا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار جنہیں شریف اور بڑا مسکین سا وزیر اعلیٰ ہم سمجھتے ہیں، وہ 6 ماہ سے اس کھوج میں لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے شہزاد اکبر کے ساتھ مل کے پورا ایک پلان کیا ہوا تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے بھی یہ کہا تھا کہ جی قبضہ گروپ ہیں، اور قبضہ گروپوں کے چکر میں آئی جی بھی کئی تبدیل ہو گئے تھے۔ تو اصل میں ان میں یہ بھی ایک بنیادی ایک وجہ تھی کہ اس لیول کا جو آپریشن ہے وہ کوئی آئی جی وہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں تھا کہ اتنا بڑا جو ہے وہ آپریشن کرے۔ تو اس میں آئی جی کئی قربان ہو گئے، لیکن بالآخر عثمان بزدار صاحب اس میں تقریباً کامیاب ہو گئے کہ جناب وہ آپریشن کی بالکل تیاری تھی، لیکن وہ سٹے کی وجہ سے فی الحال جو ہے نا وہ رک گیا۔ اس میں شہزاد اکبر جو وزیر اعظم کا مشیر برائے احتساب ہیں، ان کی بڑا اہم رول ہے، وہ ایف آئی اے کو ہیڈ بھی کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے شیخ رشید صاحب بھی کہہ چکے ہیں جی وہ میرے بات سے باہر ہے، وہ ایف آئی اے جو ہے نا وہ شہزاد اکبر صاحب بھی دیکھتے ہیں۔ تو وہ اس میں ایف آئی اے کو بھی جو ہے نا وہ پوری طرح وہ کیا گیا، استعمال کیا گیا ہے۔ اور جو شہزاد اکبر کے جو پرسنل سٹاف ہے وہ باقاعدہ بورڈ آف ریونیو کے افسران کے ساتھ اور محکمہ مال کے ساتھ لائزون میں تھے، مطلب وہ باقاعدہ ان کی اسائن ان کو کیا گیا تھا، ان کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ آپ نے اور کوئی کام نہیں کرنا، آپ نے صرف یہ ہے یہ جو 6 مہینے ہیں اس میں انہوں نے لگائے ہیں، اور بالآخر وہ کچھ نہ کچھ چیزیں کھوج کے نکالنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ لیکن اس میں ان سے غلطی یہ ہوئی ہے کہ وہ لوگوں کو صحیح بتاتے ہیں کہ جی اصل یہ کہاں سے شروع ہوا اور کہاں تک پہنچا۔ انہوں نے یہ جو بتایا نا کہ جی 3 سال میں یہ سارا ہو گیا، اور یہاں پہ جو ہے وہ ان کی اپنی پوزیشن بھی خراب ہو جاتی ہے کہ جی 3 سال کی بات نہیں ہے، یہ 20-22 سال پہلے کا معاملہ ہے، اور جب وہ انتقال ہوا اور اس کے بعد یہ دیکھ لیں نا 69 سے اب لگا لیں، یہ تقریباً 54-55 سال بنتے ہیں، اور اس کے اگر نکالیں تو 20-22 سال سے وہاں پہ جو ہے یہ ہے شریف فیملی کے گھر وغیرہ یا جاتی عمرہ میں جو ان کے شفٹ ہوئے تھے، تو یہ سارا سلسلہ ہے۔ تو ان سے یہ غلطی جو ہے نا وہ ہو گئی، یہ جو کہہ رہے ہیں 3 سال میں یہ سارا ہو گیا جی، اتنے میں تھا، اتنے میں ہو گیا، انتقال ہوا، یہ ایسا نہیں ہے۔ یہ دستاویزات میرے ساتھ میں ہیں، یہ جو ہے نا اس کو جھٹلا رہی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور اس میں ایک اہم جو ہے نا فیکٹر وہ ہے بیریئر ٹاؤن کا بھی۔ بیریئر ٹاؤن کی اراضی بھی وہ بھی اسی طرح جو ہے وہ ایک شیڈی جو معاملہ ہے، اور بیریئر کے حوالے سے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ بہت سے معاملات شیڈیز ہیں۔
اور اس میں یہ بھی ایک انشیٹی معاملہ ہے، لیکن اس کو نہیں چھیڑا گیا. اسی طرح کے اور بھی معاملات ہیں، لیکن چونکہ سیاسی مخالفین کو قابو کرنا تھا، اس لیے ان کو قبضہ گروپ شو کرنا تھا، اس لیے ان کے خلاف کارروائی شروع کی گئی ہے. تو حکومت پنجاب اور وفاقی حکومت جو ہے وہ اس طرف چل پڑی ہے جس پہ نقصان ہوگا، ان کا بھی ہوگا، اور سیاسی حوالے سے بھی نقصان ہوگا، انتظامی حوالے سے بھی خدا نخواستہ کو نقصان ہو سکتا ہے. اس لیے دونوں فریقین کو جو ہے سب ضبط کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اس معاملے کو ختم کرنا چاہیے. آج کے لیے اتنا ہی.